وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ خرچ کرتے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ تھوڑا زیادہ کوئی مقدار کچھ نہ کوئی تو بتلایا ہوگا نا۔ جب قرآن نے فرما دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کے بندے صحیح جینون نیکی کرنے والے وہ جو ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک سوال جنم لے گیا، خرچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے؟ تو یہاں میں نے ایک تھوڑی سی ترتیب بنائی ہے قرآن سے آپ کے لیے۔ ایک ترتیب ہے، کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ مدارج ہیں، تمام ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں میں فرق ہے نا، جذبے میں فرق ہے، ایمان میں فرق ہے۔ کوئی ایمان آسمان کو چھونے والا ہے، کوئی ایمان یہاں کمزور ایمان ہے، اور 3 درجے تو بڑے عام بیان کیے ہیں نا ایمان کے۔ اس لحاظ سے یہاں درجہ یہ ہے، سب سے پہلے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے پیغمبر محترم آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، قل العفو، زائد، اپنی ضرورتوں سے زائد۔ یہ عام کیٹیگری ہے، عام کیٹیگری کہ زائد یہ نہ ہو کہ دینے کے بعد بندہ خود محتاج ہو جائے، اپنا مال دے دیا اور پھر خود سوال کرنے نکل آیا، یہ نہیں۔ فرمایا قل العفو، عام مسلمانوں کے لیے اللہ نے سہولت رکھی ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھو، ضرورتوں سے زائد چیز اللہ کے بندوں میں تقسیم کرو، دو ان کو۔ دوسرے نمبر پہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم خیر، بہتر، اچھی چیز۔ اور پھر فرمایا کہ جب خرچ کرنے والے ہو، خرچ کرنے لگے ہو، تو وہاں سب سے پہلے للوالدین والاقربین، پہلے والدین ہیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ بھوکے بیٹھے رہیں، گھر میں بیوی بچے بھوکے بیٹھے رہیں اور تم خرچ کرنے نکل جاؤ، اور تم کئی مہینوں کے لیے، کئی سالوں کے لیے باہر نکل جاؤ اور بیوی بچوں کا فکر ہی کوئی نہ ہو۔ ترتیب بتلائی ہے، آداب سکھلائے زندگی کے، رہنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، خرچ کس طرح کرنا ہے، سب بتا دیا۔ شریعت اسلامیہ، مسلمانوں کا آئین و دستور، وہ آئین و دستور ہے جب سے نازل ہوا تب سے لے کر قیامت تک کے لیے، اور پوری کائنات کے لیے، اور کائنات کے تمام شعبوں گوشوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو ہمارے سامنے آئی، اللہ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تب تک جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی یہ کیٹیگری اگلی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں دے تو دل کو تھوڑا سا ہاتھ تو پڑے نا، پتہ چلے کہ میں اپنی محبوب چیز دے رہا ہوں۔ یہ چیز میں لے کے آیا ہوں، میں نے کمائی ہے، میری اپنی کمائی ہے، رشوت کی کمائی نہیں،
مکر فریب کی کمائی نہیں. میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں علماء کرام سے بڑے ادب کے ساتھ، خطباء سے، واعظین سے، اپنے بھائیوں سے بڑے ادب کے ساتھ، کہ جب توبہ بندہ کرتا ہے، رشوت خور جب توبہ کرتا ہے، جس رشوت خور نے اپنا مکان بنا لیا، گاڑی خرید لی، پلاٹ خرید لیے، اور آج اس کو توفیق ہوئی توبہ کر گیا ریٹائرمنٹ کے بعد، اکثر ایسا ہوتا ہے. کیا رشوت کا بنایا مکان اس نے واپس کر دیا، پلاٹ واپس کر دیے، وہ گاڑیاں لوٹا دی، پھر توبہ کیسی ہے؟ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جتنے اعمال ہیں اس میں قلم پھیر دو، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا بالکل نہیں، میری محنت کی کمائی تو اتنی تھی. یہ علیحدہ مسئلہ ہے ہمارے پورے وطن میں، پورے پاکستان میں، اور بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ملازم ساری زندگی اپنی جھونپڑی، اپنا گھر نہیں بنا سکتا، اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے اولاد نہیں پڑھا سکتا. یہ ظلم علیحدہ ہے، لیکن اس نے اتنی اجازت نہیں دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے سر کچھ بناتے پھرو. فرمایا کہ حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں پیار ہو، تمہاری پیاری چیزیں، محبت ہو تمہیں، تو مال سے تو ویسے ہی محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان تو مال کی محبت میں ویسے ہی بڑا پکا ہے، بڑا سخت ہے، بہت آگے ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہے خرچ کرنے میں. پھر اس کے بعد قرآن نے بیان کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. اور اس میں اہم بات کیا ہے؟ سورہ دہر ہے، آیت مبارکہ نمبر 8 اور 9 ہے. اہم بات یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانے کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اور اس کھانا کھلانے پر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے تم سے. یہ جذبہ اور یہ کیفیت، یہ حالت ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہو پھر تمہارے خیال ایسے نہ ہوں کہ اس پہ احسان جتلاتے پھرو. دسترخوان میرے پہ کھاتے ہو اور باتیں بھی میرے خلاف کرتے ہو. سب اجڑ گیا، سب چمن اجڑ گیا جو تم نے آباد کیا تھا اتنی بات کہنے پہ. تو کیا، تیری اوقات کیا، تو کون سا دسترخوان بچھانے والا ہے؟ ابھی تیری ہوا نکل گئی تو کہاں گیا تیرے دسترخوان، کہاں گئی تیری کمائیاں؟ یہ بات کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور تمہاری شکر گزاری بھی نہیں چاہیے. اتنا بھی ضروری نہیں کہ، چونکہ یہ علیحدہ بات ہے، آداب شریعت میں علیحدہ بات ہے کہ جو کسی کا کھاتا ہے پیتا ہے شکریہ ادا لازماً کریں. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس کی طلب رکھنا کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، یہ غلط ہے. شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن اس کی طلب نہیں رکھنی کہ ہاں میں نے کھلایا ہے اب تم تعریف نہیں کر رہے. بندے کے ذہن میں ہوتا ہے نا، چنگی روٹی پکائی، چنگے دسترخوان سجے نے، اب تعریف بھی تو ہونی چاہیے نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، بڑا اعلیٰ دسترخوان ہے. اتنی بات کہہ دو، کبھی کبھی گھر میں بھی کہہ دیا کرو. اچھا کھانا کھاؤ گھر میں تو کہہ دیا کرو کہ اچھا کھانا تھا، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن گھر والی کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جذبہ رکھے کہ امید نہ رکھے کہ لازم میری تعریف ہوگی. آداب سکھلائیں. اور پانچویں جو کیٹیگری بیان کی گئی وہ یہ ہے
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں نا، پھر اپنی ذات نہیں دیکھتے، پھر لوٹا دیتے ہیں، اگلے کی ضرورت دیکھتے ہیں، اس کو ضرورت زیادہ ہے۔ اور پھر اگر وہ موت کی آغوش میں اور موت کے منہ میں بھی ہو تو یہی جذبہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ جذبہ دکھلایا ہے۔ جنگ کا میدان ہے، کٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے اور جان لبوں پہ ہے، وہ پانی لے کے آیا، یہ پانی پی لو، وہ پانی نہیں پی رہا، کیا کہا؟ اس کو پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ ضرورت اگلے کو ہے، اس نے کہا مجھ سے زیادہ ضرورت اگلے کو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، وہ مجھ پہ راضی۔ یہ اگلی بات ہے۔ اور پھر یہ تو بہت اگلی بات ہے کہ مہمان آ گیا تو میزبانوں کے پاس کسی کے پاس کھانا کھلانے کو کچھ نہیں ہے، ایک بندے کے پاس ہے، اس نے کہا ایک وقت کا کھانا میں کھلا دیتا، اور وہ بھی بچوں کا کھانا اٹھا کے مہمان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور خود اندھیرا کر کے منہ بنا کے بیٹھا ہے، منہ سے آوازیں نکالا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو کہا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے مقدار خرچ کرنے کی، پہلے ایک کیٹیگری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ جس طرح مدارج طے کرتے چلے جاؤ گے پھر اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، پھر اللہ کی نوازشات اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تمام ضرورتیں ان کو خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کہتا میرے بندے تو فکر ہو جا، بے فکر ہو جا، تیری ساری ضرورتیں میرے ذمہ ہیں، مجھے پتا ہے کہ تجھے کیا کیا چاہیے۔ اگر تجھے کچھ نہیں مل رہا، یہ بھی بات ہے، اگر تجھے کچھ نہیں مل رہا، فلاں منصب نہیں مل رہا، فلاں جگہ نہیں مل رہی، فلاں گھر نہیں مل رہا، فلاں عہدہ نہیں مل رہا، فلاں راستہ نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ تیرے لیے وہ بہتر ہے بھی کہ نہیں، جب تیری ضرورتیں ساری میں نے اپنے ذمہ لے لی ہیں۔